بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے چاروں اقسام کے جریان پر، یعنی جریان ودی، جریان مزی، جریان منی اور جریان خون۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم ہر جریان کی وجوہات، علامات اور مؤثر علاج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں تو ویسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جریان ودی کیا ہے؟ جریان ودی وہ حالت ہے جس میں پیشاب کے بعد یا کبھی کبھار رفع حاجت کے دوران ایک سفید اور گاڑھا مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ مادہ عام طور پر بے بو ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری یا دیگر مسائل کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اسباب: ضعیف جسمانی حالت، جسمانی کمزوری، خاص کر جنسی کمزوری کی وجہ سے ودی کا اخراج زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ جمع یا مشتزنی، کثرت سے جمع یا مشتزنی کرنے سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نظام ہضم کی خرابی، بدہضمی، قبض یا معدے کی حرارت اس کا سبب بن سکتی ہے۔ ذہنی تناؤ اور دباؤ، ذہنی دباؤ اور پریشانی جسم میں مختلف رد عمل پیدا کرتی ہے جس سے جریان ودی کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ علاج: غذائی احتیاط، صحت بخش پروٹین سے بھرپور غذا جیسے دودھ، بادام، انجیر اور دیگر مقوی غذائیں استعمال کریں۔ مرغن اور گرم مزاج والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال، دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے جسم کی حرارت کم ہوتی ہے اور اخراج کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ورزش اور چہل قدمی، روزانہ کی ورزش اور چہل قدمی سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیاں، مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال جیسے تخم کاہو، مسری اور کاسنی کا شربت مفید ہے۔ دماغی سکون کے لیے مراقبہ، گہری سانسیں لینا اور نماز سے دماغی سکون حاصل کریں۔ تب یونانی علاج، یونانی چند قدرتی نسخے بھی مفید سمجھے جاتے ہیں جیسے لبوب کبیر یا معجون مقوی جسم استعمال کرنا۔ یہ بہتر ہے کہ علاج شروع کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم یا طبیب سے مشورہ ضرور کریں تاکہ درست اور موزوں علاج حاصل کیا جا سکے۔ جریان مزی کیا ہے؟ یہ ہلکے لیسدار مادے کا اخراج ہے جو عام طور پر جنسی خیالات کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جریان مزی کے اسباب اور علاج۔ اسباب: 1. جنسی خیالات میں مشغول ہونا، مسلسل جنسی خیالات میں رہنے سے جسم میں مزی کے اخراج کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ بعض غذائیں اور ادویات: گرم مزاج والی غذائیں، چائے، کافی، مرغن غذائیں اور بعض دوائیاں جسم میں حرارت بڑھاتی ہیں جس سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کثرت مشت زنی یا جنسی بے اعتدالی، کثرت مشت زنی اور غیر معتدل جنسی عمل سے بھی مزی کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ نظام ہضم کی خرابی، قبض، معدے کی گرمی اور دیگر ہاضمے کی بیماریاں بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہیں۔ علاج اور غذائی احتیاط: ٹھنڈی اور سادہ غذائیں استعمال کریں، مثلاً کھچڑی، دہی، موسمی سبزیاں اور پھل۔ کثرت آب نوشی، دن میں کم از کم 10 گلاس پانی پینا جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے۔ جنسی خیالات سے بچنا، اس کے لیے اپنی مصروفیات کو بڑھائیں اور ذہنی سکون کے لیے کوئی نیا شوق اپنائیں۔ ورزش اور چہل قدمی، روزانہ ورزش اور چہل قدمی سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور جسم کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ طب نبوی سے علاج: تخم بنگو کا استعمال، 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر صبح استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیاں، طب یونانی میں مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال جیسے چھوٹا کنول، تور مصری مفید ثابت ہوتا ہے۔ جریان منی کے اسباب، علاج اور مختلف قسم کے ٹوٹکے، معجون، سفوف اور کشتہ جات کیا ہیں؟ جریان منی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کی منی بے اختیاری سے خارج ہوتی ہے جسے سپرمنٹوریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر جسمانی کمزوری، جنسی بے اعتدالی یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ حالت اکثر جوان افراد میں دیکھی جاتی ہے اور انہیں جسمانی اور نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وجوہات اور اسباب: کثرت مشت زنی یا جنسی بے اعتدالی، مشت زنی کی عادت یا بار بار جنسی عمل کی وجہ سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے جس کے باعث جریان منی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔
دماغی اور اعصابی دباؤ، زیادہ دباؤ، ذہنی تناؤ اور پریشان خیالی بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ نامناسب غذا، زیادہ مرغن اور گرم مزاج والی غذائیں جیسے گوشت، مصالحہ دار غذائیں اور کیفین والے مشروبات جسم میں حرارت بڑھا کر اس حالت کو بڑھاتے ہیں۔ نظام ہضم کی خرابی، بد ہضمی، قبض اور معدے کی خرابی بھی جریان منی کو بڑھا سکتی ہیں۔ جنسی خیالات میں مشغول ہونا، ہر وقت جنسی خیالات میں رہنا یا فحش مواد دیکھنا بھی جسمانی حرارت اور اخراج کو بڑھاتا ہے۔ علاج، غذائی پرہیز اور احتیاط، ٹھنڈی اور معتدل غذائیں استعمال کریں، مثلا دودھ، دہی، کھچڑی اور ہرے پتوں والی سبزیاں۔ زیادہ پانی پینا اور کیفین سے بچنا بہتر ہے۔ مصالحہ دار کھانے، چائے، کافی اور دیگر مرغن غذائیں۔ طبی کشتہ جات، کشتہ قلیل، یہ کشتہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور جریان منی کو روکنے میں مددگار ہے۔ تاہم کسی ماہر حکیم سے بنا ہوا کشتہ ہی استعمال کریں۔ کشتہ فولاد جسم کی کمزوری کو دور کرنے اور قوت مردانہ کو بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ مختلف معجون اور صفوف، معجون خاص میں عام طور پر مغز بادام، مغز اخروٹ اور دیگر مقوی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ ابو کبیر، یہ ایک مشہور یونانی دوا ہے جو جریان اور ضعف باہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صفوف مغز تخم، تخم کدو، تخم کاہو اور تخم خشخاش کو پیس کر صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا جریان منی کے علاج میں مؤثر ہے۔ قدرتی ٹوٹکے اور جڑی بوٹیوں کے نسخے، تخم بلنگو، رات کو پانی میں بھگو کر صبح استعمال کریں، یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اکر کرہا اور مسری، اکر کرہا، مسری اور چھوٹی الائچی کو برابر مقدار میں ملا کر پیس لیں اور دن میں 2 مرتبہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مغز بادام اور شہد، بائسیڈا بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھلکا اتار کر شہد کے ساتھ کھائیں، اس سے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ احتلام کا علاج، ورزش اور چہل قدمی، روزانہ ورزش اور چہل قدمی جسمانی طاقت کو بحال کرتی ہے۔ ذہنی سکون، جنسی خیالات اور فحش مواد سے پرہیز کریں، نماز، مراقبہ یا کسی مثبت سرگرمی میں مشغول رہیں۔ احتیاط، تمام کشتہ جات اور معجون یا ادویات کسی ماہر حکیم یا طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کریں، کیونکہ غلط استعمال صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ جریان خون کے اسباب اور علاج۔ جریان خون کیا ہے؟ جریان خون ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم کے مختلف حصوں سے خون کا غیر معمولی اخراج ہوتا ہے، جسے بلیڈنگ ڈس آرڈر یا ہیموریج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بیرونی چوٹ یا داخلی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جریان خون مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے، جیسے ناک سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا یا خواتین میں ماہانہ خون کی غیر معمولی حالت۔ اسباب، خون کی کمی یا خون کی خرابیاں۔ اگر جسم میں خون کے اجزاء جیسے پلیٹلیٹس کی کمی ہو تو جریان خون کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وٹامن کی کمی، وٹامن کے اور سی کی کمی خون کو گاڑھا رکھنے میں کمی لاتی ہے، جس سے خون بہنے کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ جگر کی بیماریاں، جگر کی خرابی سے بھی خون میں جماؤ کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر، زیادہ بلڈ پریشر یا کسی جسمانی حصے میں زخم ہونے کی صورت میں خون جاری ہو سکتا ہے۔ داخلی عفونت یا سوزش، جسم کے اندر کسی قسم کی سوزش یا عفونت خون کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہے اور اس کا سبب بن سکتی ہے۔ بیرونی چوٹ، کسی حادثے یا چوٹ کی صورت میں خون بہا سکتا ہے اور اگر جسمانی دفاعی نظام کمزور ہو تو یہ رکنے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ علاج، غذائی احتیاط، وٹامن سی اور کے سے بھرپور غذائیں جیسے سبز پتوں والی سبزیاں، لیموں، سنگترا اور امرود استعمال کریں۔ خون بنانے والے غذائی اجزاء جیسے چقندر، سیب اور گاجر کا استعمال کریں۔ قدرتی جڑی بوٹیاں اور نسخے، نیم کے پتوں کا رس خون صاف کرتا ہے اور عفونت کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر کسی چوٹ سے خون بہہ رہا ہو تو پھٹکری کو پانی میں گھول کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ پودینہ اور زیرہ کا قہوہ، یہ خون کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور جریان خون کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ کشتہ جات اور طب یونانی علاج۔ کشتہ فولاد جریان خون کے مریضوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ خون کو روکنے کے مخصوص نسخے، مغز انار،
انار کے مغز کا قہوہ بنا کر پینا خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ گلے مندی، اس کے پھولوں کا سفوف جریان خون کو روکنے کے لیے مؤثر ہے۔ مسری اور چھوٹی الائچی دونوں کو پیس کر دن میں 2 بار نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ طب نبوی سے علاج، شہد میں خون روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چوٹ یا زخم کی صورت میں شہد لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کالے چنے اور کھجور، یہ دونوں جسم میں خون بڑھانے اور مضبوطی دینے میں مدد کرتے ہیں۔ طبی مشورہ، جریان خون کی شدت بڑھ جانے کی صورت میں فوراً کسی ماہر ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کریں تاکہ کسی ممکنہ پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ احتیاط، جریان خون کا مسئلہ اگر بار بار ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ جسمانی کمزوری یا کسی بڑی بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ پین کلرز، درد کش ادویات اور تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال جسم میں حرارت، خشکی اور اعصابی کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ نتیجے میں جریان کی مختلف اقسام جیسے جریان ودی، مزی، منی اور جریان خون کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پین کلرز کا زیادہ استعمال، پین کلرز درد کو وقتی طور پر کم کرتی ہیں، مگر ان کا زیادہ استعمال اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے اور نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے، جس سے جسمانی و اعصابی کمزوری بڑھتی ہے۔ اس سے جریان ودی اور جریان منی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزوں میں گرم تاثیر والی چکنائیاں اور مضر اجزاء شامل ہوتے ہیں جو معدے میں حرارت بڑھاتے ہیں۔ یہ نظام ہضم کو کمزور کرتے ہیں، جسم میں گرمی و خشکی بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جریان مزی اور جریان خون کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تلی ہوئی اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور متوازن غذا کا انتخاب کریں، جیسے سبزیاں، پھل اور دہی وغیرہ۔ کشتا سادھاتا کے فوائد۔ کشتا سادھاتا ایک قدیم یونانی دوا ہے جس میں 3 اہم دھاتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے مختلف فوائد درج ذیل ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ، کشتا سادھاتا جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قوت باہ، یہ دوا جسمانی طاقت اور قوت باہ میں اضافے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری کا علاج، اعصابی طاقت کو بڑھانے اور اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قوت حافظہ، دماغی کمزوری اور قوت حافظہ کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ دیگر جسمانی کمزوریاں، جسمانی تھکاوٹ، خون کی کمی اور کمزوری کے مسائل میں بھی فائدہ مند ہے۔ نوٹ، کشتا سادھاتا ایک طاقتور دوا ہے۔ اس کا استعمال ماہر حکیم کی نگرانی میں کرنا چاہیے تاکہ درست مقدار اور استعمال کے طریقہ کار کا خیال رکھا جا سکے۔ میرے آرڈر پر یہ کشتا خرید سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی وقت مزید مدد کی ضرورت ہو تو میں یہاں موجود ہوں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور رموز حکمت یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔